السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 تک کی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ چلے آئیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقت اور تحقیق، کانا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم پھر، یحرفونہا، وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، اکلوہ، انہوں نے سمجھ لیا ہے اسے، وہم، اور وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہود کے خلیف تھے اور ان کے پڑوسی تھے۔ ان کے درمیان رضاعت بھی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کے زمانے کے جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ کیا تھے، اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو جائیں۔ وَإِذْ، اور جب، لَقُوا، وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے جو، آمنوا، ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذْ، اور جب، خلا، علیحدہ ہو جاتے ہیں، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض، بعض کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بناتے ہو، یعنی کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما، جو، فتح اللہ، کھول دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی، اس کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس آیت میں یعنی کہ یہود کی اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا عالم یہ تھا کہ بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور نبی آخر الزماں جو تھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو پیشین گوئی تھی وہ کر دی گئی تھی، لیکن جب وہ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملامت کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تم ہی کو بتائی ہیں، کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ مسلمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے اور جھگڑا کریں گے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری جانتے تھے، اس کے باوجود تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے۔ اولا، کیوں نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں، یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، امیشون، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، الکتابہ، کتاب کا، الا، سوائے، امانیہ، اپنی آرزوؤں کے، وَإِن، اور نہیں ہے، ہم وہ، الا مگر، یظنون، وہ گمان کرتے۔ بنی اسرائیل کے عناد اور سرکشی کے بیان کرنے کے بعد اب ان کو مختلف طبقوں کا جو بیان ہے وہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان کی عوام کی حالت کیا بن گئی ہے۔
امی وہ ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ امانیہ امنیتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے آرزوئیں یا من گھڑت روایات، یعنی یہود میں ایک طبقہ جو تھا وہ عوام کا ہے اور وہ ان پڑھ ہے، انہیں الکتاب یعنی تورات کا تو کچھ علم نہیں ہے مگر اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزوئیں پالے ہوئے ہیں۔ فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا کہ وہ خرید لیں بھی اس کے بدلے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو وہ کتبت لکھیں ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ اوپر والی آیت میں ان پڑھ لوگوں کا بیان ہے اور اب آیت نمبر 79 میں تعلیم یافتہ طبقے کی حالت ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں۔ وہ محض دنیا کو کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہش کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اور انہیں بڑی جرات اور ڈھٹائی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے چند دن، کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کریں گے اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کی، ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالی پر ما لا تعلمون جو تم نہیں علم رکھتے۔ یعنی کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کریں گے اور یہ 40 دن کی مدت ہے جس میں ہم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے کاسبہ کمائی کی، سیئاتن کوئی برائی کی، واحاطت اور گھیر لیا جائے گا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الناری جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھی آج کی آیات اور اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔